رسوله محمد وعليه وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا ورسوله الكريم. نحن لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا. آپ نے سمجھا نہیں؟ مسلمان ہونا میں اور میرے ملائکہ میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. مسلمان ہو لیکن سمجھے نہیں اب تک، کسی نے بتایا نہیں. پھر سے سنو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جہاں مومنین ہوتے ہیں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو درودوں سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. کائنات کا دیرینہ خواب ہے. تعمیر کائنات کا دیرینہ خواب ہوں اور اوراق زندگی کی مکمل کتاب ہوں. بے شک سبحان اللہ. پھر سے سنیے. ہماری برادری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تو یہ ایسا بولتے کیوں؟ اسی جد کی وجہ سے لوگ کچھ باتیں نہیں مانتے. تعمیر کائنات کا، کائنات جانتے ہو پوری دنیا کی جو تعمیر ہوئی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں تعمیر کائنات کا دیرینہ خواب ہوں اور اوراق زندگی کی مکمل کتاب ہوں. اور الجھے ہوئے ہیں اہل خرد آج بھی یہاں. ہمیں تقریر نہیں کرنا ہے، تقریر باہر کرتے ہیں. آپ لوگوں کو صرف اسلام میں داخل کرنا ہے. ابھی ہمارا گاؤں اسلام میں داخل ہی نہیں ہے چند لوگوں کے علاوہ. تعمیر کائنات کا دیرینہ خواب ہوں اور اوراق زندگی کا مکمل کتاب ہوں. اور الجھے ہوئے ہیں آج بھی اہل خرد یہاں. الجھے ہوئے ہیں آج بھی اہل خرد یہاں. الجھے ہوئے ہیں آج بھی اہل خرد یہاں. اب میں کیا بتا دوں آپ ہے نا. مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید ہے. حق ہے نہیں کہو سبحان اللہ. مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید ہے. اور حسین کی مخالفت کا نام ہی عجیب ہے. مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید ہے اور حسین کی مخالفت کا نام ہی عجیب ہے. اور ترے حسین چھوڑ کر چلے تو کس طرف چلے. ترے حسین چھوڑ کر چلے تو کس طرف چلے. یہ ساری کائنات تو حسین کی خرید ہے. ایک بات یاد رکھو کہ اسلام میں حسین ضروری نہیں، بہت ضروری. اسلام میں حسین ضروری نہیں، بہت ضروری ہے. اگر اسلام سے حسین کو نکال دو تو اسلام میں رکھا ہی کیا؟ اسلام سے حسین کو نکال دو، اسلام میں کچھ نہیں.
مسلمانوں، تاریخ کے دو جز بنے، ایک تاریخ اسلام اور دوسرا تاریخ مسلمان۔ غور سے سنیے، ایک تاریخ اسلام ہے جو حسین اور حسین کے گھرانے سے اس کی نسبت ہے، اور ایک تاریخ مسلمان ہے جو کربلا کے ان بدماشوں سے اس کی نسبت ہے جن بدماشوں نے نبی کا کلمہ پڑھ کر اور نبی کے اولادوں کو تہہ تیگ کیا۔ اور آج آپ اس علاقے میں نکل جائیے، کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں حج صاحب کہ وہ حسین کو جانتے ہی نہیں۔ ہاں بے شک ایسے ہی ہے۔ یہ تو ہمارے گاؤں پر حسین کا کرم ہے، یہ ہر بچہ جانتا ہے کہ حسین ہے تو بہت بڑے بڑے مسلمان ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے مینارے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حسین کون ہے۔ حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے تو حسین نے رسول کو ہم کو سمجھایا ہے اور رسول نے حسین کو بتایا۔ حسین کو سمجھنا ہے تو بارگاہ رسول میں چلو ہم سمجھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت مکہ معظمہ ہجرت کر کے اور مدینہ منورہ تشریف لائے، شہر میں داخل ہوئے، آپ کے صحابہ کچھ پہلے پہنچ چکے تھے اور کچھ ساتھ میں آئے، کچھ آپ کے پیچھے آئے۔ ایک جمع غفیر صحابہ کرام کا مجمع ہوا۔ اب مدینہ منورہ کے بڑے بڑے روسا یہ چاہ رہے ہیں کہ سرکار ہمارے گھر پہ تشریف لائیں۔ وہاں کے جو بڑے بڑے چودھری تھے مدینے کے، ان لوگوں نے کا یہ سوچ تھا، ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ کاش میرے گھر پہ میرا نبی تشریف لاتا، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے اوپر چھوڑ دیا اور آپ نے یہ بتاتے ہوئے کہہ دیا کہ جہاں ہماری اونٹنی رکے گی وہیں پر ہم قیام کر دیں گے۔ قربان جائیے وہ اونٹنی چل رہی ہے، چلتے چلتے جو مدینے میں سب سے زیادہ غریب آدمی تھا، جس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے، ان کے دہلیز پر، انہی کے جھوپڑی پر جا کر کے یہ سرکار کی اونٹ بیٹھ جاتی ہے۔ اونٹنی جب بیٹھتی ہے تو وہیں پر میرے آقا قیام کر دیتے ہیں۔ اب قربان جائیے میرے آقا کے دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر مجمع ہے، عاشقان رسول کا مجمع ہے، مریدوں کا ایک جمع غفیر قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کاش حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں تو کچھ نہیں ہے، وہ غریب ہیں اور ان کے یہاں سرکار قیام فرمائے ہیں، تو سرکار یہ جو آپ کے مریدین آتے ہیں، آپ کے ماننے والے آتے ہیں، آپ کے صحابہ آتے ہیں، تو ان کی خدمت کے لیے، ان کے دانہ پانی دینے کے لیے سرکار کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ کچھ مال اکٹھا کریں، کچھ رقم اکٹھا کر کے اور نذرانے کے طور پہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، تاکہ اسی سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تیمارداری کر سکیں، انہیں دانہ پانی دے سکیں۔ اب یہیں پر دیکھیے جب صحابہ کرام نے کچھ رقم اکٹھا کر کے اور بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب حاضر ہوتے ہیں آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی وہاں عرش سے حضرت جبریل کو بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کی آستانے پر اور ان سے بارگاہ میں یہ آیت پیش کر دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
و تعالی اہل بیت نے محبت رسول کی بارگاہ میں جبریل کے ذریعے بھیج رہا. کیا غرض ہے اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بھیجتا ہے حضرت ایوب انصاری کے گھر. جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ محبوب تمہیں اجر رسالت کا بدلہ نہ چاہیے. جا کے یہ آیت پیش کر دو. حضرت جبریل آتے ہیں, یہ آیت لا کر کے بارگاہ رسول میں پیش کرتے ہیں. اے محبوب اپنے چاہنے والوں سے, اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے, اپنے محبوں سے, اپنے امتیوں سے یہ کہہ دو قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المحدثات فی القربى. اے میرے چاہنے والوں, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں میری شفاعت کے امیدواروں, مجھے اجر رسالت کا بدلہ نہیں چاہیے, مجھے اجر رسالت کی کوئی مزدوری نہیں چاہیے, مجھے اس کا کوئی اجرت نہیں چاہیے. ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے آل کی محبت. اللہ جبریل کے ذریعے نبی سے کہلوا رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا, اپنی طرف سے میں نہیں پڑھ رہا, قرآن ہے. اور کس موقع پر جبریل امین یہ آیت لائے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہجرت کی رات ہے اور بارگاہ رسول میں صحابہ کرام اپنا مال و زر پیش کر رہے ہیں نذرانے کے طور پہ. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی عرش سے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور ان سے کہہ دو کہ اپنے آل کی محبت. مسلمانوں, محبت اور محبت دونوں ہے. محبت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. محبت, آئیے وہ مقام دیکھیے جہاں میرے نبی باشان نبوت میں بیٹھے ہوئے ہیں. دائنے پیر پر حضرت امام حسین ہے اور بائیں ران پہ آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم ہے. نبی کے بھی بیٹے ہیں وہ ہیں جن کا نام ابراہیم تھا. ابراہیم بائیں پہلو پر, بیٹی کا بیٹا دائیں پہلو پر. میرا نبی دونوں سے پیار کر رہا ہے. اللہ عرش سے دیکھ رہا ہے, عرش سے مشاہدہ کر رہا ہے. نبی کی پیار, نبی کی محبت دونوں سے ایک شاہ ہے. اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی جبریل کو بھیج رہا ہے, حضرت اسرائیل کو بھی بھیج رہا ہے, اور بھیج کر کے جبریل سے یہ بارگاہ رسول میں سندیش پہنچایا جا رہا ہے. جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ یہ جو دو پھول تمہارے گود میں کھلے ہیں, ایک سے تم محبت کرو, ایک سے اللہ محبت کرے گا. لہذا ایک کو میرے پاس بھیج دو اور ایک کو اپنے پاس رکھو. قربان جائیے مسلمانوں, یاد رکھو اگر تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی کی سنت کو دیکھو. میرے نبی ایک بار حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں, ایک بار اپنے بیٹی کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے حسین کو فدیہ کر دیا تو ہم کو بھی تکلیف ہوگی, علی کو بھی تکلیف ہوگی, فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی. لہذا ہم فاطمہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, ہم علی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہم خود تکلیف ہو جائے تو ہونے دیجئے, لیکن فاطمہ کے بیٹے کو فدیہ نہیں دیں گے. ہمیں دینا ہی ہے تو ہم اپنے بیٹے کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیں گے. جبریل آ کے سوال پیش کرتے ہیں, اے باری تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آپ کے پاس میں بھیجا ہے اور یہ کہہ کر کے بھیجا ہے جو دو پھول گود میں کھلے ہوئے ہیں, ایک پھول کو اللہ مانگ رہا ہے اور دوسرے سے آپ محبت کیجئے اور دوسرے سے اللہ محبت کرے گا. لہذا اس میں سے آپ اپنے پاس ایک رکھیے اور ایک کو اللہ کے پاس بھیج دیجئے. قربان جائیے میرا نبی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے کے بعد جبریل امین سے ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی جا کے بارگاہ خداوندی میں کہہ دو کہ میں اپنے بیٹے
میرا نبی اپنے بیٹے کو بارگاہ خداوندی میں فدیہ دے کر کے حسین کو بچایا. حسین کو کیوں بچایا؟ آئیے ہر علماء، ہر عالم اس حدیث کو پڑھتا ہے. الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. پڑھتے ہیں نا، الحسین منی وانا من الحسین. یہ معمہ ہے حدیث. اب تک کسی سے آپ نے اس حدیث کا مفہوم سمجھا؟ قاری صاحب، آپ بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، کسی جگہ کسی جلسے میں کسی عالم نے اس حدیث کا مفہوم بتایا؟ صرف اتنا کہہ کے ٹل جاتے ہیں. بتائیں گے تو فتویٰ لگ جائے گا، فتویٰ لگ جائے گا. مولوی صاحب، الحسین منی وانا من الحسین، وہاں گیٹ لگا ہے، اسی پر موٹے ہیڈنگ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. جو بھی مسلمان نکلتا ہے اسی کو پڑھتا ہے. لیکن کسی مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے میرا نبی کہہ رہا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین نبی سے حسین ہو سکتے ہیں، لیکن حسین سے نبی کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بار حسینیت پر نعرہ لگا دو. حسینیت زندہ باد. بلند آواز سے مسلمانوں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت. اب دیکھو، الحسین منی وانا من الحسین، میرے نبی کا ارشاد ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. یہ معمہ اب تک کسی مولوی نے نہیں بتایا، نہ میں نے سنا. لیکن تعمیر کائنات کا دیرینہ خواب ہوں اور آگے زندگی کی مکمل کتاب ہوں. میں نے جب تاریخ اسلام کو پڑھا تو مجھے اس حسین کا، اس حدیث کا معمہ ملا. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک رجسٹر لا کے رکھا. بہت اگل گیا، پیچھے گھومنا پڑتا ہے. آپ ہی کو بتانا چاہتا ہوں، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی روحوں کو ایک مقام پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد جیسے ہم اور آپ اسٹیج سجاتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا سامنے میز رکھا جاتا ہے، اس پہ کچھ تبرکات رکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس محفل نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرسی میز رکھا، اور اسی میز پر تاج شفاعت لا کے رکھا. تاج شفاعت رکھا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جس کو یہ تاج شفاعت لینی ہو وہ اس رجسٹر کو پڑھائے، اور جو اس رجسٹر کو پڑھ کر کے اس پہ دستخط کر دے، اس کے بعد یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ. حضرت آدم علیہ السلام آئے، ایک ورق کھولا، دیکھا. حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے. 1,24,000 تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام آ کر کے اور رجسٹر کو کھولا اور بند کر دیا. بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف آدھا صفحہ پڑھا تھا، آدھا صفحہ پڑھ کر کے، اور انہوں نے چاہا کہ ہم رکھ لیں، لیکن آگے منزل کٹھن تھی. آگے جو معاملات لکھے ہوئے تھے وہ علاوہ حسین کے کوئی کر نہیں
सकता था। हजरत इब्राहिम भी रख देते हैं और रखने के बाद 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 पैगम्बरान इज़ाम ने उस रजिस्टर को उठाया और खोल कर रख दिया। और रखने के बाद सबसे आखिर में आखिरी नबी ताजदार मदीना सूरे क़ल्बो सीना जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और रजिस्टर उठाना चाहते हैं। कुर्बान जाइए, पीछे पीछे हुसैन की रूह आ रही है, हुसैन आ रहे हैं और आकर के अभी रजिस्टर को नहीं पढ़ा, अभी रजिस्टर को नहीं देखा उसमें क्या लिखा हुआ है। हुसैन ने उसका मुताला नहीं किया, ताजे शफाअत को उठाया और नबी के सर पे रख दिया। नबी कह रहे हुसैन ये क्या कर रहे हो? नबी फरमा रहे हैं हुसैन ये क्या किया? हुसैन कह रहे हैं नाना मैं ये जान रहा था कि 1,24,000 2,24,000 पैगंबरों ने इस रजिस्टर को पढ़ के और रख दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाना भी इस रजिस्टर को रख दे, इस रजिस्टर को रख दे तो जहाँ ताजे शफाअत रखा रह जाए। लिहाजा नाना मैं इस दफ्तर पर इस रजिस्टर पर दस्तखत किए देता हूँ, इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे हम पूरा करेंगे। नारा लगा दो या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हाज़िरी या अली, या अली। अब जब हुसैन ने ताजे शफाअत को नाना के सर पे रख दिया तो नाना ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह, नबी की रिसालत को हुसैन ने बचा लिया। बेशक सुभान अल्लाह। ये है मम्मा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन को समझो, हुसैन क्या सिर्फ ऐसे नहीं कहा है नबी ने कि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। इसमें कोई रात पे रहा है। रजिस्टर में लिखा हुआ क्या था? क्या लिखा था? अब रजिस्टर को अब हम पढ़ते हैं तो आगे बोलने की ताकत नहीं हो पाएगी। अब रजिस्टर को उसमें लिखा हुआ है, पहला वर्क हुसैन ने खोला, दस्तखत किया। नबी पूछ रहे हैं हुसैन क्या लिखा हुआ है? अब मेरे नाना इसमें लिखा हुआ है कि 4 शाबान 10 हिजरी को मदीना छोड़ना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा। और जब 7वीं तारीख मुहर्रम की आएगी तो पानी बंद हो जाएगा। और जब शबे आशूरा की रात आएगी तो 72 नफूसे कुदसिया मैदाने करबला में घोड़ों के टापों से रात दिया जाएगा। मुसलमानों 1,24,000 पैगंबरों ने, 1 लाख तकरीबन 2 लाख पैगंबरों ने उस रजिस्टर को खोल कर और पढ़ के रख दिया। और हुसैन ने अपने नाना की उस रिसालत को, उस ताजे शफाअत को बचाने के लिए कि मेरे नाना सब पैगंबरों के पैगंबर हैं, ताजे शफाअत मेरे नाना के सर पे होगा। हुसैन ने ताजे शफाअत अपने नाना को बख्शा है। और आज का आलम ये है कि कुछ मौलवियों ने मिल करके एक मौलवी के सर पे रख दिया है, मौलवी के सर पे रखा, जिसके अंदर ये ताकत नहीं हुई, पैगंबरों के अंदर ये जुर्रत नहीं हुई कि उसको उठा के कोई रख ले। मौलवियों ने रूमर उड़ा दिया, ताज शरैया, ताज शरैया, ताज। वो मुसलमानों, और वो नबी का हाल है ना औलाद, बैक साइड का मुसलमान है। अब इसी पे कहते हो कि ये हम लोगों को बुरा, ये कुरान, ये हदीस है, तारीख इस्लाम है। और जब तुम तारीख इस्लाम पढ़ोगे तो इस्लाम तुम्हारे समझ में आएगा। और जब तारीख मुसलमान पढ़ोगे तो तारीख इस्लाम तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, फिर मुसलमानों का हवाला समझ में आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, ये बताओ नबी से लेकर के और अली तक जितनी खिलाफतें आई हैं, क्या उसमें भी कोई मुफ्ती था? बोलो भाई, नहीं बोलते।
सिद्दीक आए, उनको किसी ने मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक नहीं कहा। उसके बाद उमर आए, उमर को किसी ने मुफ्ती हजरत उमर नहीं कहा। उसके बाद उस्मान आए, किसी ने मुफ्ती उस्मान नहीं कहा। उसके बाद अली आए, किसी ने अली को मुफ्ती नहीं कहा। उसके बाद हसन आए, किसी ने हसन को मुफ्ती नहीं कहा। और हसन से ला करके जबरदस्ती इमामिया ने ले लिया, और लेने के बाद हर मस्जिद के इमामों को ये कानून दे दिया कि हर मस्जिद में मेंबर पे खड़े होके अली और अली के घर वालों को गालियां दिया जाए। बेशक ऐसे ही हुआ है। यहाँ से फतवा राइज हुआ। हाँ बेशक। फतवा का रिवाज यहाँ से चला, यहीं से तारीख मुसलमान बना, और यहीं से ऊपर तारीख इस्लाम बना। और जब तुम तारीख इस्लाम पढ़ोगे तो तुम मुसलमान बनोगे, और तारीख मुसलमान पढ़ोगे तो मुनाफिक बन जाओगे। बेशक। जैसा कि हम आपको बताते चले, मैंने देखा तारीख में, हाजी साहब, एक तारीख में लिखा हुआ है, एक तरफ अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबू सुफियान माता मुस्लिमा, और दूसरे सफे पे लिखा हुआ है अबू तालिब माता काफिरा। वही साहब तब ऊपर उठाइए। मैं तारीख मुसलमान और तारीख इस्लाम बताना चाहता हूँ। एक सफ़े पे लिखा हुआ है अबू सुफियान माता मुस्लिमा, दूसरे पे लिखा हुआ है अबू तालिब माता काफिरा। मैंने देखा तो गौर किया कि या अल्लाह, ये कैसा मामला है जिसने नबी के जिंदगी को रेहन बेहन कर दिया, जिसने मदीने से मक्का और मक्का से मदीना छोड़ा, मदीने को मक्का को छोड़ा कर मदीने की तरफ रवाना कर दिया, जिसने हमेशा नबी को कत्ल करने पर आमादा होता रहा, हर वक्त नबी से दुश्मनी करता रहा, हर वक्त नबी के दीन के पीछे पड़ा हुआ था। उसको मुअर्रिख ने लिख दिया अबू सुफियान माता मुस्लिमा, और जिसने नबी को बचपनी से पाला और जवान किया, बढ़ाया, और देखो नबी फरमाते हैं कुलू तवल्लदू यूलदू अला फितरतिल इस्लाम, यानी हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, और पालने वाले उसको अपने जैसा बना देते हैं। अबू तालिब नबी को पाल रहे हैं, अबू तालिब को पालन पोषण कर रहे हैं नबी को, और पालने के बाद जब नबी बड़ा होकर के हारान की चोटी पे पहला खुतबा देता है और अपने तमाम कौम को बुलाता है, ए मेरे कौम वालों, हारान की चोटी पे आ जाओ। जब पहला खुतबा देता है मोहम्मद, तो वहाँ मोहम्मद ने क्या कहा? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कर लो, फला पा जाओगे। और हदीस में रसूल ने कहा कि हर बच्चा मुसलमान की तरफ पैदा होता है, पालने वाले उसको अपने जैसा बना देते हैं। मोहम्मद बड़ा होकर जिस मसलक का फरोग करे, जिसका ऐलान करे, समझ लो अबू तालिब भी उसी दिन पर। स्वदेश करबला जिंदाबाद, स्वदेश करबला जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली, या अली। अबू तालिब का पाला हुआ बच्चा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? हजरत अबू तालिब के घर। अब अगर हजरत अबू तालिब हैं, काफिर हैं, तो वो अपने यहाँ इस्लाम की दावत करने देंगे? जैसे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर हम चाहे कि इनके यहाँ मिलाद शरीफ हो जाए तो ये अपने दरवाजे पे करने देंगे, इसलिए कि वो गैर मुस्लिम है? तो अब अबू तालिब के घर मोहम्मद पल रहे हैं, परवरिश हो रही, तो परवरिश पालने वाला जिस मसलक पर होता है बच्चा, उसी मसलक को उभारता है। तो पता चला कि अबू तालिब के घर नबी पल रहे थे, और अबू तालिब उसे सीरत सिखा रहे थे, इस्लाम की तबलीग दे रहे थे। और जब बड़े हुए और जब जवान हो गए, 18 साल से ऊपर चले गए, तो एक दिन आके गमगीन बैठ गए।
کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو طالب نے دیکھا میرا بھتیجا غمگین بیٹھا ہے، ایسا کیوں؟ آگے پہنچے، کیا ہوا بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ نبی نے عرض کی چچا پریشانی کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ بات بتانی ہے۔ کس کو بتانی ہے؟ مکے والوں کو۔ کس کو بتانی ہے؟ مکے والوں کو۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم بلا لیتے ہیں۔ کہا چچا آپ ہی بلائیے، لیکن بلانے کے ساتھ ساتھ ان کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت ابو طالب جو ہے یہ مکے کے سردار تھے، بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور خانہ کعبہ کے بانی بھی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، امیر تھے، رئیس تھے۔ بھتیجے نے کہا چچا لوگوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ انہیں دعوت بھی دینی پڑے گی۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، ہم دعوت بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اٹھتے ہیں، پورے مکے میں دعوت کر دیتے ہیں کہ کل ہمارے یہاں سب کی دعوت ہے۔ اب پہلی دعوت اسلام کی ابو طالب کے گھر ہو رہی ہے۔ تمام مکے کے لوگ کھانے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں، ابو طالب کے گھر آتے ہیں، گیٹ کا دروازہ کھلتا ہے، اندر داخل ہو جاتے ہیں، دسترخوان لگ جاتا ہے، ہر جانب سے لوگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، پورے مکے کے لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا لیتے ہیں، اور ایک طرف داہنے طرف ابو لہب بیٹھتا ہے، بائیں طرف ابو جہل سب میں بیٹھتا ہے، اور کھا لینے کے بعد ابو جہل ادھر اشارہ کرتا ہے، ابو لہب ادھر اشارہ کرتا ہے۔ کھانے کے بعد لوگ اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، میرے نبی خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو طالب آتے ہیں، بھتیجے کیا ہے، کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں ہو؟ کہا چچا یہ لوگ آئے، کھا بھی لیا اور میری بات نہیں سنی، سب چلے گئے۔ کہا بیٹا ایسا کوئی بات نہیں ہے، کل ہم پھر دعوت لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب دوسرے دن بھی دعوت لیتے ہیں، اور دعوت لینے کے بعد دوسرے دن جب آتے ہیں لوگ تو دوسرے دن بھی لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا پھر خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ رنجیدگی محسوس ہوتی ہے۔ ابو طالب دیکھتے ہیں بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا چچا آج بھی لوگ کھا کے واپس چلے گئے۔ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، کئی دن وہ کھا کے جائیں گے، ہم کل پھر دعوت لیتے ہیں۔ پورے مکے والوں کو دعوت لیا، اور دعوت لینے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنی تلوار کو صاف کیا، اور تلوار کو صاف کرنے کے بعد میان میں رب کے سامنے رکھ لیا، اور کہا آج آنے دو ان کفاروں کو، آج ان کفاروں کو آنے دو۔ اور جب آ جاتے ہیں اور قطار میں بیٹھ جاتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ کفار مکہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ کفار مکہ جو ہے جب کھا کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، حضرت ابو طالب اپنی تلوار میان سے نکالتے ہیں، اور ایک ہاتھ سے ابو جہل کے کندھے پہ رکھ کے دباتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے ابو لہب کے کندھے پہ رکھ کر کے دباتے ہیں۔ اے نادان بیٹھ جا، اور اگر نہیں بیٹھا ہے تو میری تلوار میان سے باہر ہے، ایک کو بھی میں باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ باہر گیٹ کو بند کروا دیا گیا ہے۔ اب سارے کفار پھنس گئے اس گیٹ کے اندر۔ پھنسنے کے بعد جب وہاں پھنس جاتے ہیں تو اب اپنے بھتیجے سے حضرت ابو طالب کہتے ہیں بیٹا اب بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ اب میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اے کفار مکہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو تم فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، بچپنی سے ابو طالب نبی کو پالا تھا تو کیا سکھایا تھا؟ یہی سکھایا تھا، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ارے جو نبی کو پالے اسے کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ آسیہ نے موسیٰ کو پالا تھا، آسیہ نے موسیٰ کو پالا تھا، فرعون کے گھر میں پالا تھا، وہ مومنہ ہو گئی، اور ابو طالب نے نبیوں کے نبی کو پالا، وہ کافر تھا۔ تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمان میں یہ فرق ہے مسلمانوں۔ ایک ہندو شاعر کا شعر آپ دیکھیں،
मजलिस में आए साहिब ईमान। ये फिराक गोरखपुरी का शेर है, जो हिंदू है, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, इनका अकीदा है इनका ये अकीदा है। हिंदू शायर है, वो कहता है, गोरखपुर का रहने वाला है, तखल्लुस उसका फिराक है। वो कहता है मजलिस में आए साहिब ईमान हो। तो कहो सुभान अल्लाह। अरे यार, गैर मुस्लिम ईमान वाला बन रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। मजलिस में आए साहिब ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया, मेहमान हो गए, और काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की। बेशक बेशक काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की। कलमा पढ़े पढ़ाए मुसलमान। हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैनियत जिंदाबाद। या हुसैन या हुसैन। या हुसैन या हुसैन। नारा हैदरी। ये हिंदू का अकीदा है। और मुसलमान का अकीदा क्या है? कि जिसने इस्लाम को पाला, इस्लाम बानिए इस्लाम को पाला, पाल करके अपने घर में पाल पोस कर बड़ा किया, और पाल पोस कर बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद मैं आपको बताता चलूं, ये तारीख में पढ़ रहा हूं, तारीख है ये। तो एक दिन मक्के के लोग तिजारत की तरफ से बाहर जा रहे थे, तिजारत की तरफ से लोग ताजिर जा रहे बाहर। उसमें आगे गए, और उसी मक्के में हजरत खदीजतुल कुबरा भी, वो भी ताजिरा थी, वो भी बहुत मालदार थी, उनका भी माल जाता था मार्केट में, बाहर तिजारत की तरफ से जा रहा था। लेकिन मक्के के कुफार उनके तमाम तिजारत वाले माल को लूट लिया करते थे, और जब लूट लिया करते थे, आपके नौकर जब वापस आते और हज़रत खदीजतुल कुबरा पूछती क्या हुआ, माल कितने में बिका, तो लोगों ने बताया हुजूर माल तो चोरों ने चुरा लिया है, डाकुओं ने लूट लिया है। वो इस तरीके से जब 2-3 दिन ऐसा होता है तो हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती है चलो हम मक्के के सरदार के पास चलते हैं, शिकायत लेकर के चलते हैं। और जब हज़रत खदीजतुल कुबरा अबू तालिब के उस मकान पर पहुंचती है जहां नबी पढ़ रहे थे, जहां नबी जवान हो रहे थे, वहां पर पहुंची शिकायत लेकर। अबू तालिब ने पूछा कहाँ आई हो? कहा आपके शहर के तमाम डाकू हमारे माल को लूट लेते हैं, और उस माल की हिफाजत आपके जिम्मेदारी में है, क्योंकि आप मक्के के सरदार हैं, बदनामी आपकी होती है। और वहीं बगल में मेरे आका मौला ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। और देखा हज़रत खदीजतुल कुबरा ने, जब देखा और देखने के बाद जब वापस चली गई तो अपने घर से एक कासिद भेजती है कि जाओ अबू तालिब से कह दो, मक्के के सरदार से कह दो, मक्के के रईस से कह दो कि वो जो बेटा उनके बगल में बैठा हुआ है उसको भी तिजारत के लिए मेरे साथ में भेज दे, हम सबको 1 दिरहम देते हैं तो उसको 10 दिरहम मजदूरी देंगे, लेकिन हमारे साथ में भेज दो, कुर्बान जाइए। अबू तालिब खदीजतुल कुबरा से कहते हैं अच्छा तुम आज जाओ, अब आज के बाद तुम्हारा माल नहीं लूटा जाएगा, आज के बाद तुम्हारे माल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा जाती है और दूसरे दिन आपका काफिला तिजारत करने के लिए रवाना होता है, और साथ में मेरे सरकार भी है, सरकार भी साथ में जा रहे हैं। तो जहाँ जिस मैदान में पानी की जरूरत होती है पानी नहीं मिलता तो मेरे आका पत्थर हटा देते, पानी में असर आ जाता, और जहाँ खाने की जरूरत होती वहाँ खाने को आप हासिल कर लिया करते थे। और खदीजतुल कुबरा के जो आदमी थे, जो आपके चाहने वाले, आपके नौकर थे, जो तिजारत का माल लेकर के मैं जा रहे थे मार्केट में दूसरे मुल्कों में बेचने के लिए, वो देख रहे हैं। और देखने के बाद जब वापस लौट करके आते हैं तो खदीजतुल
ہیں اے ملکہ یاد رکھو آج جو تم نے میرے ساتھ میں بچہ بھیجا تھا اس کا تو عجیب حال ہے، اس کی کیفیت الگ ہے۔ وہ جب پانی جہاں ملنے کا اندیشہ ہوتا پانی نہیں ملتا تو وہ بچہ پتھر ہٹاتا وہاں سے پانی نمودار ہو جاتا، کھانا نہیں ملتا تو کسی سوکھی ہوئی بکری کے تھن میں ہاتھ لگا دیتا تو اس سے دودھ میسر ہو جاتا۔ ہم لوگ اس سفر میں کبھی پریشان نہیں ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسی سپاہی کو بلایا اور کہا یہ پیغام لے کر کے ابو طالب کے پاس جاؤ اور ابو طالب سے کہہ دو کہ وہ جو بچہ تمہارے گھر پل رہا ہے اس کی شادی کا جو ہے شادی کا پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھیج دیتی ہے۔ اور جب ان کے پاس خبر آتا ہے ابو طالب کے پاس خبر آتا ہے تو قربان جائیے حضرت ابو طالب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ منظور کر لیتے ہیں۔ اور جب منظور کر لینے کے بعد خبر ملتی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہاں پر تیاری کرتی ہے اور نبی کا رشتہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ قربان جائیے ابو طالب کو کافر کہنے والوں اے مسلمانوں یاد رکھو کافر ہاتھ سے مت کہنا، اس لیے کہ جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، اس نبی کا نکاح حضرت ابو طالب اپنے گھر پہ خود کرتے ہیں۔ تو بتائیے کافر کا پڑھا ہوا نکاح جائز ہے شریعت میں؟ دیکھ کے مارے کوئی بول نہیں رہا۔ کافر کا پڑھا ہوا نکاح شریعت میں جائز ہے اور عام آدمی کا نہیں، پوری کائنات کے نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، پوری کائنات کے نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، کیسے جائز ہو؟ غور کیجئے آج یہ تاریخ اسلام ہے اور تاریخ مسلمان میں لکھا ہوا ہے ابو طالب کافر ہے۔ آگے بڑھیے، اب یہاں سے معاملہ آگے بڑھتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے ہر چار جانب سے کفار مکہ آپ کے اس حجرے کو گھیر لیتے ہیں، آپ کے محل کا محاصرہ کر لیتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو قتل کر دیا جائے۔ اب قتل کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے، ارادہ بن گیا ہے، تمام کفار مکہ ننگی تلوار لے کر خدیجۃ الکبریٰ کا محل گھیر لیتے ہیں، گیٹ پر ہر چار جانب سے گھیراؤ کر لیتے ہیں کہ آج محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس میں ابو سفیان بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، جتنے کفار و مشرکین ہیں سب گھیرا ڈال لیتے ہیں قتل کر دیا جائے۔ میرے نبی کی نظر پڑتی ہے دشمنوں پر، جب نبی کی نظر دشمنوں پر پڑتی ہے تو مسلمانوں قربان جائیے میرے آقا تھوڑا سا بظاہر سہمتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی نظر نبی پر پڑتی ہے اور آپ کہتی ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے سرکار، کیوں سہم رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو، کوئی خطرہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ یہ دیکھو ہر چار جانب سے دشمن میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر کے آئے ہیں۔ قربان جائیے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نظر اٹھتی ہے ان دشمنوں پر پڑتی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے میرے سردار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے دشمن آئے ہیں یہ سب ہمارے قتل ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایمان ابو طالب زندہ باد، ایمان ابو طالب زندہ باد۔ یہ سب ہمارے قرض ہیں، جتنے کفار مکہ ہیں اب یا تو ہمارا قرض ادا کریں یا تو کلمہ پڑھ کر کے مشرف کا اسلام ہو جائے، دو راستہ۔ مسلمانوں تاریخ اسلام کو دیکھو،
تاریخ مسلمان کو دیکھو، تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے، بہت ساری تاریخیں الٹ پلٹ کے رکھ دی گئی ہیں۔ اور کس نے رکھا؟ جو اسلام کا دشمن تھا اور اسی کے ہاتھ میں اسلام کا بانٹ ڈور آ گیا۔ تو اب بتاؤ، جو پہلے سے اسلام کا دشمن رہا ہو اور اسی کے ہاتھ میں بانٹ ڈور آ جائے گا تو وہ اسلام کو صحیح سالم رہنے دے گا؟ مورخوں نے تاریخ میں لکھ دیا، اور جب تاریخ میں لکھا گیا تو لکھنے کے بعد جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو آپ نے سنا ہوگا مکے کا بھی وہ منافق جس کو مروان ابن حکم کہتے ہیں، مروان ابن حکم وہ مدینے کا گورنر بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ جس مدینے کے تاجدار میرے آقا تھے، آپ کا دین پنپ رہا تھا، آپ کا اسلام زوروں پر تھا، چراغ عشق محمد بجھا نہیں سکتے، میرا جنون محبت گھٹا نہیں سکتے، چاہا تو سکتے ہو مثل خبیب سولی پر، میرا عقیدہ سے مجھ کو ہٹا نہیں سکتے، میرے عقیدے سے مجھ کو ہٹا نہیں سکتے۔ وہ ہے مقام اس جگہ پر جب وہاں پر مدینے کا گورنر مروان ابن حکم بن جاتا ہے تو تمام فائل اس کے سامنے آتی ہے، اور جس اسلام کی دشمنی وہ پہلے سے کرتا رہا اسی اسلام میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ اب مورخوں نے جب صحابہ کے نام کو تاریخ میں درج کیا تو انہیں صحابہ کے موتیوں کے بیچ میں کنکریوں کو بھی پرو دیا، کنکریوں کو بھی پرو دیا۔ جہاں ابو بکر کا نام آیا وہیں سفیان کا بھی نام آ گیا، جہاں حضرت عمر کا نام آیا اسی بیچ میں ایک کنکری اس کا ابو معاویہ کا بھی آ گیا۔ اور آگے بڑھیے، جہاں عثمان کا ذکر آیا وہیں بغل میں یہ جو ہے مروان کا ذکر آ گیا، اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی کا ذکر آ گیا۔ جتنے کفار کے منافقین تھے، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں منافق تھے کہ نہیں تھے؟ تھے، بالکل تھے، منافق تھے اور کثیر تعداد میں تھے۔ اور جب سرکار کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد دو جماعت بنی، دو گروہ بنی، ایک اسلام کی ایک مسلمان کی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی کے دور میں نبی کے زمانے میں منافق تھے تو وہ منافق کس جماعت میں شامل ہوئے؟ جماعت اسلام میں آئے کہ جماعت مسلمان میں گئے؟ اور جب وہاں گئے تو مورخوں نے تاریخ سے ان منافقوں کا نام ہی غائب کر دیا، نام ہی غائب کر دیا۔ کیوں غائب کیا؟ جس کسی مورخ نے بھی منافقوں کو نام کو اس تاریخ سے نکالا تو بتاؤ اس مورخ نے اسلام کے ساتھ دوستی کیا کہ دشمنی کیا؟ دشمنی کیا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منافقوں کو مسجد نبوی سے نام لے لے کر نکالا، سنے ہو کہ نہیں؟ علماء کرام سے سنے ہو نا، نام لے کر نکالا گیا، پڑھا جاتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی سے نام لے لے کر ایک ایک منافق کو میرے نبی نے رسوا کر کے باہر نکالا تھا اور نام لے کر نکالا تھا۔ تو اے مورخ، تم نے اس نام کو کہاں غائب کر دیا؟ آج تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگر تاریخ میں وہ نام ہوتا تو یہ مسلمان جو بہکا ہوا ہے آج بہکتا نہیں، اسے سمجھ میں آ جاتا کہ یہ منافق ہے سرکار۔
سکا، سرکار کی بارگاہ کے گستاخ ہے، سمجھ میں آ جاتا، لیکن نام ہٹا دیا گیا اور اب لوگوں نے اسی نام کو صحابی کہنا شروع کر دیے، اسی نام کی ادب و ادا کرنا شروع کر دیے۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے درمیان میں، ہمارے بیچ میں، آخری وقت میں آخری حدیث آپ سنتے چلیے، صحابہ کرام کا جمع غفیر مجمع ہے اور میرے نبی کے اس دور میں 3 جماعتیں تھیں، ایک صحابہ کی جماعت تھی اور دوسری ازواج کی جماعت تھی، تیسری اہل بیت کی جماعت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، آخری وقت میں میرے نبی کی حدیث ہے، یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد میرے نبی نے کوئی بات بیان نہیں کیا ہے۔ آخری حدیث میں اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں اور مخاطب کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انی تارکو فیکم الحاکمین، سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو حاکمین ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تھوڑا ظاہر کر دیجئے، صاف صاف وضاحت کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا انی تارک فیکم الخلیفتین، ہم تم میں 2 خلیفے چھوڑے جاتے ہیں، یا رسول اللہ دونوں خلیفوں کی نشاندہی کر دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی تارک فیکم الوارثین، ہم تم میں 2 وارث چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ دونوں وارثوں کی وضاحت کر دیجئے۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ ان دونوں چیزوں کو ظاہر کر دیجئے۔ میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ترکت ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی۔ اے میرے صحابہ، ہم تمہارے درمیان میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ہمارے اہل بیت ہے اور دوسرے اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے اگر پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کے دونوں ساتھ میں ملیں گے۔ مسلمانوں، میرے نبی کی یہ آخری حدیث ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے اس دور میں 3 جماعتیں تھیں، ایک صحابہ کی، ایک اہل بیت کی، ایک ازواج کی، تو میرے نبی نے ازواج اور صحابہ کے درمیان میں صرف اہل بیت ہی کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ میرے نبی کو اہل بیت پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ گمراہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہمارے اہل بیت ہی بچا سکتے ہیں، اور صحابہ اور ازواج کا گمراہ ہو جانا درکار تھا۔ اس لیے میرے نبی نے اپنے اہل بیت کو مفسر قرآن بنا کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ میں چھوڑا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میدان محشر میں میری شفاعت کے امیدواروں، یاد رکھو کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا، اور جب ان کے دامن کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج جب مسلمان اہل بیت کے دامن کے قریب پہنچتا ہے تو دوسرا مسلمان اسے ورگلاتا ہے، اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے۔ اس لیے لاکھ تکبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، لاکھ تکبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہم لاکھ کوشش کریں کیا یہ اہل بیت کے پرچم کے تلے، اور اللہ نہیں چاہے گا تو آپ نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَتَحْزَنُوا وَتَهِنُوا وَتَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خطبے کے بعد میں نے اسی آیت کو پڑھا ہے وَتَحِنُوا وَتَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اور واقعہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جب جنگ بدر لڑا جا رہا تھا، نبی اور کفار مکہ سے جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت حق کے سپاہی 313 تھے، حق کے سپاہی 313 تھے اور وہ سینکڑوں میں تھے۔
लाखों में थे, दुश्मनाने इस्लाम लाखों में थे। और जब जंगे सिफ़ीन लड़ी जाने लगी तो जंगे सिफ़ीन में भी हक के सिपाही कम थे और दुश्मन के सिपाही बहुत ज्यादा थे। और जब जंगे सिफ़ीन में अली पर पानी बंद किया गया तो उस जंग में भी हजरत अब्बास अली के साथ थे। हजरत अब्बास उस वक्त जवान हो रहे थे, करबला में तो बुढ़ापे में आए, जवान हो रहे थे, 17-18 साल की उम्र थी, ताकती हुई जवानी थी। और जब अली पर पानी जंगे सिफ़ीन पर माविया ने बंद किया तो याद रखो अब्बास वहां भी अपनी ताकत दिखा रहे थे, शुजाअत हाज़री को दिखा रहे थे। और जब अली ने ललकारा है अपने सिपाहियों को तो तमाम उस नहर पर अली का कब्जा हो गया और अली के चाहने वाले शियाने अली हर जानिब से नहर को घेर लिया। तो हजरत अब्बास ने कहा, मेरे मौला अगर आप इजाजत दीजिए तो हम दुश्मनों को पानी नहीं लेने देंगे, लेकिन कुर्बान जाइए, रहमतुल लिल आलमीन का वो भाई है, रहमतुल लिल आलमीन का वो दामाद है, रहमतुल लिल आलमीन ने उसे मौला कहा है। उस मौला ने कहा कि नहीं नहीं, उसने हम पर पानी बंद किया है, लेकिन हम पर ये हुक्म नहीं है, हमारा दुश्मन भी पानी पिएगा, हमारा दोस्त भी पानी पिएगा। जंगे सिफ़ीन में जब माविया ने पानी अली पर बंद किया तो जब माविया ने अली पर पानी बंद किया और जब पानी बंद करने के बाद अली का कब्जा हुआ तो वहां आपके चाहने वालों ने कहा, हुजूर हुक्म दीजिए, हम इन पर पानी बंद करेंगे, इनको सताएंगे, इनको परेशान करेंगे। तो वहां अली ने कहा नहीं नहीं, हमारे दुश्मन हमारा पानी बंद किए हैं, लेकिन हम उनका पानी नहीं बंद कर सकते हैं। उनको एक जगह थोड़ा सा छोड़ दो, वहां से अपना खाते और पीते रहें और हमसे मुकाबला करते रहें। गर्दे की उस मुकाम के बाद जब मैदान करबला का मंजर आया तो मुसलमानों कुर्बान जाइए, वो वाक़या ज़हन में लाइए। और जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन शब आशूरा को शब आशूरा में उठते हैं और जब शब आशूरा की सुबह होती है तो कुर्बान जाइए, मैदान करबला में उठते हैं मेरे आका हुसैन, हर खेमों की ज़ियारत करते हैं, हर खेमों में मस्तूरात की और अपनी बीवियों की और बच्चियों की ज़ियारत करते हैं। और उनको ज़ियारत करते हुए जिस खेमे में आपकी बहन हज़रत ज़ैनब थी, उस ज़ैनब के खेमे में पर्दा हटाकर जब दाखिल होते हैं आका हुसैन, तो जब दाखिल होते हैं तो मेरे आका हुसैन हज़रत ज़ैनब के दोनों कलाइयों का बोसा लेती है और हज़रत ज़ैनब हुसैन के गुलूए मुबारक को बोसा लेते हैं। दोनों भाई और बहन बैठते हैं, बैठ करके खामोशी से सोच रहे हैं, क्योंकि हज़रत ज़ैनब भी जान रही है कि ये हुसैन का आखिरी दीदार है, अब इसके बाद हुसैन हमें नहीं मिलेंगे। हुसैन भी जानते हैं कि ये आपने कलाइयों को इसीलिए बोसा लिया था कि मेरे बाद इसी कलाई में यजीदियों का हथकड़ी पहनाया जाएगा। मुसलमानों कुर्बान जाइए, दोनों बहन भाई आमने सामने बैठे हुए हैं, हुसैन ज़ैनब को देख रही है, ज़ैनब हुसैन को देख रही है और देखते हैं दोनों और सोच रहे हैं कहाँ से बात शुरू किया जाए, कहाँ से इस बात को शुरू किया जाए। जो बातचीत शुरू हो तो मेरे आका हुसैन पूछते हैं, बहन तुमने हमारे गले को क्यों चूमा, तो मेरे गले को क्यों चूमा। तो हज़रत ज़ैनब कहती है, भैया हुसैन मैंने नाना से सुना था, मैंने नाना से देखा था, उम्मी सलमा ने भी कहा था कि शब आशूरा होगा और शब आशूरा को मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। भैया आज ये वही दिन है, आज ये वही तारीख है। मैं जानती हूँ कि अभी आप जाएंगे तो आपके गुलूए मुबारक पर तलवार चलेगी यजीदियों की और उसी मैदान में आपके जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। भैया आपने मेरे कलाइयों को क्यों चूमा है। हज़रत ज़ैनब पूछती है तो मेरे आका हुसैन कहते हैं, मेरे आका हुसैन कहते हैं, बहन जब मैं वहाँ से चली थी मेरी माँ जिंदा थी, मेरा बचपना था, तो मेरी माँ ने मुझसे वादा कराया था कि ए बहन, ए बेटा हुसैन, जब तुम मैदान में करबला में जाओगे तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी बहन भी
لیکن دیکھنا بیٹا بہن زینب کو تکلیف نہ ہونے دینا، دیکھا تم نے پریشان نہ کرنا، دیکھا تم ان کا ساتھ دینا، لہذا اے بہن مجھے ماں کی وہ فریاد وہ یاد ہے مجھے، اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بہن صبر کرنا، صبر سے کام لینا، اس لیے میں تو نہیں رہوں گا، اور میرے نہ رہنے پر یزیدی تمہیں ہتھکڑیوں میں باندھ کر بے دردی کے ساتھ تمہیں لے کر کے اور شہر با شہر گھماتے ہوئے جائیں گے، لہذا بہن صبر سے کام لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَتَهِنُوا وَتَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مومن وہی ہے اور وہی ہے عروج پر جس نے حسین پاک کا، جس کو حسین پاک کا عرفان مل گیا، اور اے کربلا کے فاتح اعظم تیرے طفیل، دنیا کو انقلاب کا عنوان مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو پوری کائنات کے مومنوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو محب اہل بیت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔